السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ہم نے آپ کو رنگ روڈ جو راولپنڈی کے اندر رنگ روڈ اور لئی ایکسپریس وے جو نالا لئی کے اوپر لئی ایکسپریس وے بنایا جا رہا ہے اس کے متعلق ہم نے 2-3 ویڈیوز کی تھیں اور آپ کو فیکٹس کے اوپر جو بات ہوتی ہے وہ آپ تک ہم نے ڈیلیور کی۔ ناظرین، ہمارے کچھ سوشل میڈیا پر جو دوست اپنی ویڈیوز بناتے ہیں یا تو ان کا تعلق ریل اسٹیٹ کے شعبے سے ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ پیورلی آپ کو ایک صحافتی تجزیہ دیتے ہیں جس میں ہم یہ بات کبھی بھی نہیں کریں گے جس سے قومی خزانے کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو یا ریاست کو کسی طرح کا کوئی نقصان ہو، کوئی اللیگل اگر کوئی ایکٹیویٹیز ہے تو ہم کسی چیز کی پروموشن نہیں کرتے، بلکہ رنگ روڈ کے اوپر جو فیکٹس ہیں اس میں ہم آپ کو قانونی تقاضے جو ہیں اس پر آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی طرح کی ویڈیو ہے جس کے اندر کچھ پیش رفت ہوئی ہے رنگ روڈ کے بارے میں، اس میں ہم آپ کو لازمی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم بڑی محنت کے ساتھ یہ فیکٹس اکٹھے کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو اس رنگ روڈ کے متعلق یا ہاؤسنگ پروجیکٹس کے متعلق کوئی آئے تو آپ تک اس کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں جس طرح رنگ روڈ کے اوپر کافی تیزی ہوئی، چونکہ اس کا افتتاح دسمبر میں ہونا تھا لیکن بس کوئی حکومتی مجبوریوں کی وجہ سے اس کو ڈیلے کر دیا گیا۔ بہرحال جو ہماری پچھلی ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اس کی ایکنک سے منظوری ہو گئی ہے، اس کے فنڈز ایلوکیٹ ہو رہے ہیں، تو بہرحال اس کا اب افتتاح کا بھی ایک اعلان چھوٹا سا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی انشاءاللہ کوئی ہم ہوپ فل ہیں کہ تبدیلی نہیں ہوگی۔ بہرحال 7 جنوری یعنی کہ آج اس کا جو انٹرنیشنل جو کنٹریکٹ ہوتے ہیں، جو کنٹریکٹر ہوتے ہیں، جو ٹھیکے ہوتے ہیں انٹرنیشنل جو معیار کے لوگوں کو اس کی تعمیر کے لیے، اس کے لیے وہ درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں کہ اس کو کس طرح مطلب شروع کیا جائے اور کتنے عرصے میں اس کو مکمل کرنا ہے اور کون کون سا شعبہ کس کو انہوں نے فراہم کرنا ہے۔ اب اس میں 3-4 موضوعات ہیں ہمارے۔ کیا جو رنگ روڈ ہے اس کی جو زمینیں ہیں وہ ایکوائر کرنے کے لیے جو کمشنر آفس ہے ہمارا، اس نے کس طرح کی ٹیم تشکیل دی ہے، کیا کوئی قوانین بھی دیے ہیں؟ دوسرا، کیا یہ جو وہاں پر موجود آس پاس سوسائٹیاں ہیں ان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا ان کو کیا فائدہ ہوگا یا ان کو نہیں فائدہ دیا جائے گا؟ اس پہ بھی ایک تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ کیا کمرشل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے آس پاس جو بڑے روڈز بنتے ہیں تو ان کے آس پاس جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، کیا اس میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹیز ہو پائے گی؟ تو ویڈیو کو اینڈ تک اس میں آپ نے لازم دیکھنا ہے، چونکہ ہم ساری چیزیں آپ کو واضح بتائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جس میں ریاست کو اور گورنمنٹ کا جو خزانہ ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور ہماری رپورٹ سے جو ہمارے انویسٹر بھائی ہیں جو یہاں پر اپنی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں یا سوسائٹیوں کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو فوائد ہیں اور جو نقصان ہیں اس پر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات اب طے ہے کہ اس کے کانٹریکٹ ہونے جا رہے ہیں، تو یعنی رنگ روڈ بننے جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے جو 23-24 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ بھی وزیر اعظم پاکستان نے 23 مارچ کو اس منصوبے کا افتتاح کرنا تھا، لیکن چونکہ 23 مارچ کافی مصروف دن ہوتا ہے حکومت کا، تو اس میں اس کو چینج کر کے اب 30 مارچ کر دیا گیا ہے۔ تو 30 مارچ کو ان دونوں منصوبوں کا لئی ایکسپریس وے اور رنگ روڈ جو راولپنڈی رنگ روڈ ہے اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس میں کمشنر آفس نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے انویسٹرز کے لیے بھی اور وہاں کے جو مقامی ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ چونکہ اب یہ منصوبہ بننے جا رہا ہے تو سیکشن 4 ہوتی ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، یعنی کوئی بھی زمین ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی یہ سراؤنڈنگ ایریے میں۔ ہوتا کیا ہے کہ جو انویسٹر حضرات ہیں جب اس طرح کے کوئی منصوبے شروع کیے جاتے ہیں
تو آس پاس وہ زمینوں کی خریداری شروع کر دیتے ہیں تاکہ کل کو جب یہاں پر کوئی کمرشل چیزیں بنیں گی یا کوئی سوسائٹیاں لانچ ہوگی تو بڑے بڑے انویسٹر آ جاتے ہیں تاکہ ان کو پھر چونکہ روڈ بنتے ہیں تو پھر زمینوں کے ریٹس بھی ہائی ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ان چیزوں کو روکنے کے لیے یہ پابندی عائد کر دی کہ یہاں پر زمینوں کی خریداری نہیں ہو سکتی. اور میں آج آپ کو ایک بات واضح کر دوں، چونکہ کمشنر راولپنڈی جو ہیں وہ ڈی جی آر ڈی اے بھی ہیں، کیونکہ جو آر ڈی اے اتھارٹی ہے ہماری، اس کے جو ڈی جی ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں، وہ بھی کمشنر راولپنڈی ہیں. تو ان کے انڈر میں ہی یہ ساری سوسائٹیاں بھی آئیں گی اور یہ سارے جو زمینوں کے معاملات ہیں انہی کی انڈر سپرویژن یہ اس کو خریداریوں کو مکمل کیا جائے گا. تو کمشنر صاحب نے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واضح اور واشگاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اس کے ارد گرد، میں سمپل اور سادے الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو رنگ روڈ بنے گا، جو اس کے ٹریکس ہوں گے تو اس کے ساتھ خاردار تاریں لگائی جائیں گی. یعنی جس طرح موٹر وے کے ساتھ اگر کوئی عام گاڑی ماں سوائے انٹرچینج کے داخل نہیں ہو سکتی تو یہ اس کے ارد گرد بھی خاردار تاریں لگائی جائیں گی. کسی بھی سوسائٹی کو اس رنگ روڈ کا اس طرح سے فائدہ نہیں دیا جائے گا. اگر کوئی اس کے سراؤنڈنگ سوسائٹیاں ہوں گی تو ان کو بھی انٹرچینج تک آنا پڑے گا. اب یہ جو ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے روڈز گورنمنٹ پرووائڈ کر دیتی ہے، ان روڈز کو بھی نہیں بنایا جائے گا. یعنی کہ جس طرح لنک روڈ ہوتے ہیں کہ کوئی سوسائٹی اگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کو لنک روڈ دے دیا، ایسا نہیں کیا جا رہا. لہٰذا اپنی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے تھوڑا صبر کر لیجئے، آگے جا کے دیکھیے کہ کیا اس کے جو اس وقت قوانین بنائے گئے ہیں، کیا اس میں کوئی آگے جا کے امینڈمنٹ ہوتی ہے یا کوئی پبلک انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی راستے دیے جاتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا انتظار آپ کو کرنا ہوگا. اس کی وجہ یہ بنی کہ جس طرح پچھلا منصوبہ تھا اس میں بڑی گرفتاریاں بھی ہو گئیں، لینڈ ایکوزیشن والے کو اریسٹ کر لیا گیا، جو کمشنر راولپنڈی تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا کیونکہ اس کا جو روٹ چینج کر دیا گیا تھا. اس کی وجہ بھی یہی بتائی گئی کہ اس میں کچھ سوسائٹیوں کو فائدہ دینے کے لیے اس کے روٹ کو تبدیل کر کے اس طرف موڑا گیا. تو اب وہ ساری چیزوں کی جو احتیاط ہے وہ کمشنر صاحب کر رہے ہیں، چونکہ وہ ڈی جی آر ڈی اے بھی ہیں. تو آر ڈی اے کا جو ہیڈ ہیں وہ بھی کمشنر راولپنڈی ہیں. تو میں آپ کو قطعی نہیں یہ کہوں گا کہ جی دیکھا جائے گا، ہو جائے گا، آگے جا کے یہ ہو جائے گا. مفروضوں پہ بات نہیں ہوتی. اس میں جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ اس سے جس طرح یہ لوگ آس پاس زمینوں کی خریداری شروع کر لیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ قومی خزانے، ظاہر لینڈ ایکوزیشن جب کرنی ہے، زمینوں کی خریداری کرنی ہے رنگ روڈ کے لیے، تو یہ تو لوگ پھر بڑی بڑی مہنگی وہ زمینیں اس کے لیے اپنے اس کے ریٹ بڑے ہائی کر دیں گے آس پاس. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کمشنر صاحب نے 6 کلومیٹر تک کسی بھی سوسائٹی کو این او سی نہ جاری کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ یہاں پر بے شک کوئی زمینیں خرید رہا ہے تو اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ این او سی تو ملنا کوئی نہیں، اور ساتھ خاردار تاریں ہوں گی تو آپ کو رنگ روڈ کا کیا فائدہ ہوگا. بہرحال آگے جا کر اس طرح کے جو منصوبے ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے، پبلک انٹرسٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے. آگے جا کے قوانین کے اندر کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن سر دست چونکہ پچھلا جو ٹائم گزرا ہے، جو پچھلے کمشنر صاحب تھے ان کے دور کے اندر جس طرح کی یہ کرپشن ایک ہائی لائٹ ہو گئی، میڈیا پہ جگہ جگہ لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی، اخباروں کے اندر بھی خبریں لگیں اور وہ لوگ اریسٹ بھی ہوئے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جو کمشنر راولپنڈی ہیں وہ بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں، اور انہوں نے جو یہ قوانین مرتب کیے ہیں یہ وقتی طور پر کسی قسم کا ان سوسائٹیوں کو اس رنگ روڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اب فائدہ کس کو ہوگا؟ جو جی ٹی روڈ سے ٹریفک آئے گی، یہ 38 کلومیٹر کا جو ایریا ہے، تو اس میں موٹر وے ٹھلیاں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے گا. تو یہ وہ ٹریفک وہاں پر ٹرانسفر ہو جائے گی تاکہ ایک طرح کی سہولت لوگوں کو مل جائے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، جو میرا تجزیہ ہے وہ اسی وجہ سے ہی کمشنر صاحب نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ کسی طرح کی کرپشن نہ ہو اور سادہ لو عوام کو یہ جو سوسائٹیاں ہیں
جن میں کسی کو بھی ابھی تک NOC نہیں ملا. جو لوگ فائلیں بیچ رہے ہیں، جو اس کے سراؤنڈنگ ایریے میں جو سوسائٹیاں ہیں، ان میں سے کسی کے پاس NOC نہیں ہے. تو اس رنگ روڈ کے جھانسے میں آ کر سادہ لو عوام مزید لٹنے سے بچ جائے. تو لہٰذا جاتے جاتے میں ریمائنڈ کروا دوں کہ رنگ روڈ کے جو کنٹریکٹ ہیں، ٹھیکے ہیں، وہ 7 جنوری کو ہو رہے ہیں، یعنی کہ آج. اور اس کا جو افتتاح ہے 30 مارچ کو انشاءاللہ لئی ایکسپریس اور رنگ روڈ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اور یہ بننے جا رہا ہے. اور جو ملحقہ سوسائٹیاں ہیں جنہوں نے ساری سیل پرچیز ہی رنگ روڈ کے نام پر کی ہے، ان لوگوں کو، ان سوسائٹیوں کو اس کا کوئی فائدہ ہونے نہیں جا رہا وقتی طور پر. وقتی طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے جا کر اگر وہاں پر آبادی ہو جاتی ہے یا ان سوسائٹیوں کو NOC مل جاتا ہے تو آگے جا کر، کیونکہ وہ بھی پھر جانا تو ان کو وایا انٹرچینج ہی پڑے گا. تو لہٰذا رنگ روڈ کے جھانسے میں آ کر کسی بھی سوسائٹی میں کوئی بھی فضول قسم کی انویسٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کا سرمایہ ڈوبے گا بلکہ حکومتی خزانے کو بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. تو بہرحال راولپنڈی کے عوام کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ رنگ روڈ بننے جا رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی طرح کی کوئی نئی انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی تو ہم آپ کو رنگ روڈ کے بارے میں ضرور آگاہ کریں گے. اپنے میزبان MA رضا کو نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.